تو آج کا یہ پروگرام بطور خاص میں نے اپنے بھائی علماء کرام آپ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے جو پیام انسانیت کا 15 نکاتی پروگرام ہے اس کا کچھ مختصراً تعارف کراؤں، کیونکہ وہاں سے جو پروگرام کی کامیابی ہے اور اس کے جو اثرات پڑے ہیں اور اس سے جو مثبت نتیجہ نکلا ہے اور اس سے جو غیر مسلم حضرات میں اسلام کے تعلق سے ایک ان کی سوچ بدلی ہے، جس کے کچھ جو ہے وہ نمونے سامنے آئے ہیں، اس سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمارے جو یہ علماء حضرات ہیں، خاص طور سے مساجد کے ائمہ، تو میں آپ کے سامنے اصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیام انسانیت کا کام جو ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1974 میں اللہ کی نگری الہ آباد سے شروع کیا تھا، اور مولانا نے اس پروگرام کو بہت سوچ سمجھ کر شروع کیا۔ چنانچہ مولانا کا جو انٹرویو ہے اس میں مولانا نے کہا کہ میں نے کئی سال انتظار کیا اور مختلف تحریکوں اور تنظیموں سے میں نے باتیں کی، اور میں نے امید کی کہ کوئی اس کام کو شروع کرے گا، کیونکہ ایک بات یا ایک احساس جو ہمیں اور آپ کو بھی ہونا چاہیے، ظاہر ہے حضرت مولانا تو مفکر اسلام تھے، مولانا نے اس بات کو کئی گنا زیادہ درجے میں سوچا ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو ملک ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے، اور اس ملک میں رہنے والی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ غیر مسلم حضرات پر مشتمل ہے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں پر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، ہماری طرف سے ان کے لیے کیا کوششیں ہوئیں، اور ان کو اسلام سے متعارف کرانے کے لیے، علماء سے متعارف کرانے کے لیے، قرآن سے متعارف کرانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعارف کرانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو سیدھا سا اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے نہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن جو کیا وہ برائے نام کیا۔ جماعت اسلامی نے تھوڑا سا اس سلسلے میں کچھ کام کیا یا جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا کام ہوا نہیں کہ جس کام کے ذریعے ہم اپنے غیر مسلم حضرات میں کچھ اپنی اہمیت بٹھا سکیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، جو میں نے خطبے میں پڑھا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو ندی اور سمندر اور نہروں میں جھاگ ہوتا ہے وہ تو بہہ جاتا ہے، لیکن جو نفع بخش چیز ہوتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کریں اور کرتے تو شاید ہماری یہ درگت نہ بنتی جو اس وقت ہماری بن رہی ہے، کہ اب تو ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ صاحب کہتے ہیں نا کہ قابو سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ کام شروع فرمایا، اور مولانا نے یہ کیا کہ پیام انسانیت میسج آف ہیومینٹی کے ذریعے جو انسانیت کا پیغام تھا اس کے ذریعے حضرت مولانا نے یہ کوشش کی کہ لوگوں میں جایا جائے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان پر ہر کوئی جمع ہو جائے گا اور ہر کوئی اس پروگرام میں شریک ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کو خوشی ہوگی کہ مولانا کے اس پروگرام کا بڑا استقبال کیا گیا اور بڑی تعداد میں اس میں لوگ شریک ہوئے، اور پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ غیر مسلم دانشوروں کے ساتھ، مفکرین کے ساتھ علماء کی نشست و برخاست ہوئی، اور علماء بیٹھے اور پھر ایک ساتھ اسٹیج سے باتیں کی گئیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، اور پھر مولانا کے بعد ان کے عزیز حضرت مولانا ہم سب کے استاد مولانا عبداللہ صاحب، اور پھر ابھی مولانا بلال صاحب، مستقل جو ان کی کتابیں ہیں اور اس موضوع پہ جو لکھا گیا ہے، آپ ضرور علماء کرام اس کا مطالعہ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس کام کو سراہا گیا، قبول کیا گیا، اور اس کے کیسے بہتر اثرات مرتب ہوئے۔ تو بہرحال حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو زیادہ تر تو اس کے اجلاس ہوئے، جلسے ہوئے، تعارف کا کام ہوا،
ہندو مسلم اتحاد اور اتفاق پہ بات ہوئی، یا زیادہ تر یہ کوشش ہوئی کہ لوگوں میں انسانیت کے عنوان پر جا کر ان میں انسانیت کو ابھارنے کی کوشش کی جائے؟ یقیناً یہ بات زیر لب کہنے کی ہے کہ انسانیت ہی دراصل اسلام کا نام ہے، اور یہ راستہ دراصل اسلام کی تبلیغ کا تھا، لیکن بہرحال مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انسانیت کے نام سے چنا، لیکن مولانا نے اس کے لیے سخت اصول و ضوابط بنائے۔ یہ میں بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، جب ہم کبھی بیٹھتے ہیں آل انڈیا پیام انسانیت کے کسی مجلس میں مشورے کے لیے، تو ہمارے بھائی علماء کرام کے مختلف آرا آتی ہیں، اس لیے بھی میں نے آج کا یہ پروگرام رکھا تھا کہ اس کے کچھ اپنے ضابطے ہیں، اس کا کوئی اپنا طریقہ ہے۔ مثلا حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ تھا کہ پیام انسانیت کے جلسوں میں قرآن مجید سے جلسوں کا آغاز نہ کیا جائے، کیونکہ اور اس کا تجربہ ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے بہت سے لوگ یہاں بہک گئے، وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے مذہب کی تعریف میں کوئی بات کہیں گے کہ اسلام ایسا اور ایسا مذہب ہے، اور آپ وہ بین المذاہب مذہب جلسہ کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، تو ظاہر ہے آپ جب اپنے مذہب کی تعریف کریں گے تو دوسرا بھی اپنے مذہب کی تعریف کرے گا، حالانکہ یہ ہمارے لیے تو شرک ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، علماء کرام ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر ترین دین دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کے یہاں کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن آپ تو وہاں سن رہے، اس لیے وہاں نے سختی سے منع کیا۔ وہاں نے فرمایا کہ بھائی ہمارے جلسوں میں تلاوت قرآن مجید، پیام انسانیت کے جلسوں میں قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے وہ جلسوں کا آغاز نہ ہو، ورنہ پھر وہ تقابل پیدا ہوگا، اور آپ اپنے مذہب کی اگر تعریف کریں گے تو دوسرا کیوں نہیں کرے گا، اور پھر خدا نخواستہ جانتے بوجھتے آپ شرک کو تسلیم کریں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کی تقریر پر اگر کوئی آبجیکشن نہیں کیا ہے تو آپ کس طرح کریں گے۔ اس لیے بعض لوگوں سے، بڑے دانشوروں سے یہ غلطی ہو گئی، اور انہوں نے ایسے مجموع میں کہہ دیا بھائی سب مذہب برابر ہے، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس لیے اس طرح کے تو یہ پیام انسانیت میں خاص طور سے اس طرح کی چیزوں کے مذاکرے کے لیے میں نے آج کی مجلس منعقد کی ہے، کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جب ہم غیر مسلم اقوام میں کام کریں تو کس طرح کریں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے انوپ بھائی نے بتایا اور مولانا نے بتایا کہ ماشاءاللہ کئی اللہ کے بندے جو سچائی کی تلاش میں تھے، جو حقیقتوں کی تلاش میں تھے، جو خدمت کی تلاش میں تھے، اس راستے سے ہمارے مہمان بن گئے۔ آج ان کی تعداد ایک اچھی خاصی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی تربیت کا نظام بھی قائم ہے پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے۔ ایسے لوگوں کو جب بھولے بھٹکے یہاں آنے کا موقع ملا اور انہوں نے تھوڑا تجربہ کیا تو وہ ششدر رہ گئے۔ نے کہا اچھا، کارگزاری میں ایک دفعہ رائے بریلی میں تھا، تو ایک بڑے ڈاکٹر ہیں اور کلاس 1 گریڈ کے آفیسر تھے، وہ ماشاءاللہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں اسلام کی نعمت دی۔ تو انہوں نے اپنے تاثر بتایا کہ جب میں نے پہلی دفعہ ٹوپی کرتا پاجامہ والوں کو دیکھا کہ وہ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ یار یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ ملا کہیں اس کام کو کرتے ہیں؟ مسلمان کبھی کیا یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں جو یہ ہاسپٹل وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں، انہیں پھل فروٹ دے رہے ہیں، ان کی خیریت خبر پوچھ رہے ہیں؟ تو بہت میں حیران ہوا، اور پھر وہاں سے مجھے یہ شوق ہوا کہ بھائی کہیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ کہیں جو کہا جا رہا ہے یہ کہیں پروپیگنڈا نہ ہو۔ اور پھر مجھے شوق ہوا، میں نے پڑھا، وہ آئے ہوئے تھے وہاں پروگرام میں، انہوں نے اپنا بیان۔ تو بھائیو یہ کام جو ہے بہت دراصل ہے تو ظاہر ہے، لیکن یہ کہ انسانیت کے راستے سے یہ کام کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو چیز مجروح ہو رہی ہے وہ انسانیت مجروح ہو رہی ہے، انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے بتایا، ہم ہی لوگ یہیں آپ کے پونا شہر کے مینٹل ہاسپٹل گئے، تو جیسا کہ ابھی مولانا نے آپ سے کہا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور پیروں میں گر گیا، اور وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھائی مولانا
تم لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کرو، میں پاگل نہیں ہوں، میرے بچوں نے مجھے پاگل بنا کر یہاں ڈال دیا۔ یہ انسانیت اس مقام تک انسانیت پہنچ گئی ہے۔ اور اگر اس کی دستگیری کی جائے، اس کے لیے کچھ کام کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کا اثر کہیں نہ کہیں دل دماغ پر ضرور رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں اب آتا ہوں، دیکھیے پیام انسانیت میں 15 نکاتی پروگرام ہیں جس پر مولانا کی طرف سے یہ زور دیا جا رہا ہے۔ علماء یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ائمہ ہیں، میں آپ سبھی حضرات سے کہوں گا کہ آپ سبھی حضرات اس کے لیے کچھ آج پلاننگ کریں اور کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے کر یہاں سے جائیں اور اس کام کو کریں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری کام ہے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے یہ بلکتی سکتی انسانیت کو ہم کہیں نہ کہیں اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے پاس تو پھر بھی اللہ کا تصور ہے، توحید کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے کہ ہمیں وہاں ملنے کی امید ہے، لیکن یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں یہ جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر کس درجے مایوس ہوتے ہیں؟ آپ ہی کی ریاست کا قصہ ہے کہ ابھی تک جتنے کسانوں نے سوسائڈ کیا ہے، جن کی تعداد اب سینکڑوں میں ہے، الحمدللہ اس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ اسی اسٹیٹ کی بات ہے ہمارے مہاراشٹر کی، اتنی بڑی تعداد میں کسانوں نے سوسائڈ کیا لیکن اس میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں بہرحال مسلمانوں کے پاس تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، اللہ کے ہاں ملنے کی انہیں امید ہے، اس لیے وہ تو پھر بھی رک جاتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم اقوام میں تو جب وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، جب وہ مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس لیے بہت ہمیں جو ہے رحمت ترحم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسانیت اور خاص طور سے دکھے انسانوں کے دکھوں پر اور ان کے زخموں پر ہم مرہم رکھنے کا کام کریں۔ یہ نفرتوں کے محل گراؤں پیام